الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بے پناہ کمالات سے نوازا تھا، ان میں بہت بڑا کام حتیٰ کہ قرآن کریم کے نزول اور قرآن کے وجود کے بعد سب سے بڑا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجام پایا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کا تشکیل پانا تھا۔ اور آپ نے یہ کمال کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے انسان پیدا کر دیے، انسانوں کا ایک جمع غفیر بنایا اور بہت بڑی جماعت تیار کر دی، جن میں اکثریت 99% لوگ ایسے تھے جو ایک طرح سے معصومیت کی حد کو چھو رہے تھے۔ اکا دکا واقعات ملیں گے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے جذبات کے غلبے سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے اس پہ حد جاری فرما دی۔ کوئی ایک آدھ صحابی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے نکل کے ارتداد میں چلا گیا اور اللہ کی توفیق سے وہ ایمان میں واپس آیا، اور بشمول ان لوگوں کے جنہوں نے ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو اگر نکال دیا جائے تو بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی شاندار زندگی تھی، ایسے شاندار لوگ تھے کہ ان کے بعد بہت تھوڑے لوگ اس معیار تک پہنچے۔ اور اللہ تعالی نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ سلۃ من الاولین، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ جنت میں جانے والا ایک بہت بڑا گروہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور فرمایا وقلیل من الآخرین، اور امت کے آخر پہ کچھ لوگ اس سٹینڈرڈ اور اس اعتبار اور اس درجے کے ہوں گے کہ اللہ نے کہا میں انہیں بھی ان پہلوں میں ملا دوں گا۔ اور اسی وجہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لائے، اور بقیع الغرقد اور بقیع مدینہ منورہ کا سب سے قدیم قبرستان۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ مختلف گاؤں اور قبیلوں میں منقسم تھا، اور ہر قبیلے والوں نے اپنا قبرستان بھی بنا رکھا تھا، اور عام طور پہ وہ اپنی میتوں کو وہیں دفن کرتے تھے۔
بنو سلمہ کا قبرستان تھا، وہاں دفن کرتے تھے۔ مسجد قباء کے سامنے اب بھی ایک جگہ ہے، چار دیواری پھری ہوئی ہے، اور اصل میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں۔ اور کئی جگہیں ایسی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ تھے جنہیں کمروں میں دفن کیا گیا۔ خود حضرت رسالت مآب سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے ایک کمرے میں ہی دفن ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر کے کمرے میں دفن ہوئے۔ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر کے کمرے میں دفن ہوئے۔ تو یہ تدفین اس طرح بھی ہوتی تھی اور کھلے قبرستان میں بھی ہوتی تھی۔ اور یہ جنت البقیع جسے اب کہتے ہیں، بقیع الغرقد تھا، اور یہ بہت بڑا علاقہ تھا، اور ایک طرح کا سوشل سینٹر تھا۔ مارکیٹ بھی لگتی تھی، قبریں بھی یہی تھی۔ پہلی مرتبہ جو رجم ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کروایا تھا، اور لوگ یہاں کھجوریں بیچنے بھی آتے تھے، اور قرب و جوار کی آبادی اسے طہارت اور پاکیزگی کے لیے بھی استعمال کرتی تھی۔ اور مغرب کے بعد اتنے مچھر ہو جاتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انصاری کہ کبھی انہیں اڑایا جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے بادل چھا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منتخب فرمایا قبرستان کے لیے، اور بارہا تشریف لائے۔ پوری تاریخ ہے اس کی، اور مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ بقیع میں کون کون دفن ہوا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان کے متعلق کہا کہ یہاں سے جو لوگ اٹھیں گے میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کی سفارش کروں گا اللہ کے سامنے کہ انہیں معاف کیا جائے۔ اور بنو سلمہ کے قبرستان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا نور اٹھے گا قیامت کے دن، یہاں سے تم دیکھو گے تو بنو سلمہ کا اپنا قبیلہ تھا اور ان کا اپنا یہ قبرستان تھا۔ اور آپ ایک دن بقیع میں تشریف لائے، اور آپ نے بقیع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ دنیا سے چلے گئے یہ تم سے اچھے گئے۔ ان کا اللہ کے رسول کیسے اچھے گئے؟ ہم بھی آپ پہ ایمان لائے، وہ بھی آپ پہ ایمان لائے، ہم نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی، فرق صرف موت کا ہے کہ آگے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو انہوں نے دنیا میں وہ وسعت نہیں دیکھی جو اب تم دیکھ رہے ہو، اور دوسرے یہ میری زندگی میں ہی چلے گئے اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد تم کیا کیا کرو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی موت جب تک نہ آ جائے اسے کم سے کم اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں سے اچھا ہوں اور فلاں سے اچھا ہوں۔ موت جس دن آ گئی ایمان پہ پھر سب سے ہی اچھے، اور موت نہ آئی اگر تو یہ ذلت کی موت ہے، کفر کی موت۔ پھر کیا کسی کا منہ ہے کہ تعریف کرے اور کسی ادنا مومن سے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی جماعت آپ تیار کر کے گئے، اور اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں نازل فرمایا، اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنا بلند معیار خلافت کا رکھنے کے باوجود کئی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ مجھے مل جاتا تو میں اسے خلیفہ بنا دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ زید کو اللہ زندگی دے دیتا تو خلافت اس کے پاس چلی جاتی۔ ایسے ہی
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ابو عبیدہ ہوتے تو میں خلافت انہیں دے دیتا. سالم کے متعلق فرمایا کہ وہ زندہ ہوتا خلافت اس کو دے دیتا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ معاذ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلافت دے دیتا. اور معاذ رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں. اور امر واقعہ یہ تھا کہ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے اسی سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے. اور اس محاصرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اور سلوک جس نے ماؤں کی طرح کیا ہے وہ فاطمہ بنت اسد. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتی رہیں. اس سارے گھرانے کو شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا جو پورے مکہ والوں نے مل کے کر دیا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جن کے والد جن کے پہلے شوہر بہت مالدار لوگ تھے انہوں نے جب فاقہ کشی اور یہ چیزیں دیکھی تو ان کی صحت ختم ہو گئی حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور فاطمہ بنت اسد تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ان کا احترام کیا. جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتاری اور کہا فاطمہ کو غسل دینا اور ان کو کفن سے پہلے میری قمیص پہنانا. اور فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیر تک تلاوت فرماتے رہے. اور جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے لیٹ گیا کہ فاطمہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے اور اللہ اس میں برکت دے. فاطمہ بنت اسد کا جنازہ پڑھایا اور فاطمہ بنت اسد کی تدفین اس کی قبر کھودنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فاطمہ بنت اسد کی قبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کھودی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا جانا ہے. یہ فاطمہ بنت اسد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے. وہ جانتے تھے کہ اس شخص کے کتنے احسانات ہیں مجھ پر بھی اور میرے خاندان پر بھی. چنانچہ اس وقت سے جو مسئلہ شروع ہوا تو یہ پھر پھیلتا چلا گیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب قبیلے کی امارت آئی ہے ابو لہب کے پاس. اور ابو لہب ویسے ہی نہیں جینے دے گا. یہ کہاں میرا وجود برداشت کرے گا. طائف تشریف لے گئے. قبائلی نظام تھا اور طائف سے واپسی پہ ہوا جو کچھ کے ہوا. پھر آپ کو پناہ دی آپ کے والد کے ایک دوست نے. پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر پہ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے اجازت دو اللہ نے مجھے اپنا کلام بھیجا ہے میں تمہیں آپ کو یہ کلام سناؤں اللہ کا آپ میری بات سن دیں گے. اور لوگ دروازے بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تمہیں دیکھنے کی نہ تم سے ملنے کی نہ تمہاری بات سننے کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دروازے پہ اور تیسرے دروازے پہ یہاں تک کہ اہل مدینہ آئے ہیں. پہلے سال 5, 6, 10 افراد تھے. پھر اس کے بعد جب 70 سے زیادہ افراد آئے ہیں ان میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شامل تھے. اور عمر کیا تھی کل 18 سال کے لڑکے. اور معاذ بن جبل نے اسلام قبول کیا ہے اور معاذ رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ. اور انہوں نے اتنا کام اپنے قبیلے میں کیا کہ ان کے قبیلے بنو سلمہ کے 43 آدمی بدری صحابہ رضی اللہ عنہ 313 میں 43 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ یہ سب بنو سلمہ میں سے ہیں. اور بنو سلمہ کو اسی لیے اتنا فخر تھا. یہ قباء کے سامنے جو قبرستان ہے نا یہاں بہت سے لوگ دفن ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. لوگ جانتے نہیں
اگر مسجد قباء میں کبھی جانا ہو تو اس قبرستان میں بھی جانا چاہیے جسے لوگوں نے مٹا دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے ان پاک بندوں کی نشانیاں مٹانا یہ اللہ کی توحید ہے، یہ ان کی سمجھ ہوگی سو ہوگی، مگر وہ قبرستان ان لوگوں کا ہے 43 بدری صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ بنو سلمہ میں سے۔ اسی لیے معاذ رضی اللہ عنہ کی بڑی قدر تھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سب سے زیادہ نرم مزاج یہ آدمی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور فرمایا اللہ کی بات نافذ کرنے میں عمر کی مثال نہیں، اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حیا یہ عثمان میں ہے، اور اپنے آپ کو اللہم علی، اور قاضی بننے کے لائق میرے دور میں کوئی شخص ہے تو وہ علی ہیں، اور آپ نے فرمایا زید کے پاس جاؤ اور اس سے وراثت کا علم حاصل کرو، اور آپ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ کے پاس۔ 4 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ کی موجودگی میں اور جب آپ اپنے حجرے میں ہوں تو 4 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے تھے۔ ایک سیدنا عمر تھے، علی تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ ان 4 کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس بات کے اہل ہیں کہ مسجد میں بیٹھے اور فتویٰ دیں۔ اور معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا نعم الرجل، کیا ہی اچھا لڑکا ہے، کیا ہی اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ یہ معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی سند ہے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میری امت کے علماء قیامت میں جب اللہ کے حضور میں جائے گا ان کا وفد، تو آپ نے فرمایا ان سب علماء کی قیادت معاذ بن جبل کریں گے، اور آپ نے فرمایا میری امت کے علماء سارے کے سارے پیچھے اور معاذ اتنا آگے ہوگا کہ تم میں سے کوئی آدمی رمیت حجرن پتھر پھینکے تو جتنی دور وہ پتھر پھینک سکتا ہے معاذ اتنا آگے چل رہے ہوں گے، ان کے علم تک کون پہنچے۔ اسی لیے جس شخص کے علم کی گواہی، جس شخص سے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا کے فتویٰ پوچھتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا معاذ اس کے تو کیا کہنے، وہ تو بالکل ہمارے دور میں ہم آپس میں صحابہ رضی اللہ عنہ بات کرتے تھے اور ہم کہتے تھے معاذ ہمارے دور میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا، اور ابراہیم علیہ السلام پوری امت جو کام کر سکتی تھی اس اکیلے شخص نے وہ کام کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے قانتا اللہ کے حضور میں کھڑا رہتا تھا، دیر دیر تک کھڑے رہ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تو اسے یہ کہتے ہیں کہ امت پوری کی پوری معاذ بن جبل ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پوچھتا ہوں تو معاذ کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے اسے علم دیا۔ ادریس خولانی بہت بڑے تابعین میں سے، وہ اپنا قصہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلی مرتبہ میں دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا۔ دمشق کی جامع مسجد میں تو خیر بارہا گئے ہوں گے، لیکن کہتے ہیں پہلی مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ سے اس طرح ملا کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جب گیا تو پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ میں نے 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ عرصے تک مستفید بوڑھے لوگ تھے۔ تو میں نے ایک طرف دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بالکل جوان ہے، سیاہ بال ہیں اس کے، اور سب لکھتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بہت خوبصورت، اور جیسے ان کو سرما قدرتی طور پہ پیدائشی طور پہ لگا ہوا تھا، اور گھنگریالے بال اور اتنا خوبصورت چہرہ۔ میں بڑا متاثر ہوا اس لڑکے کو دیکھ کے، اور میں نے جا کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بیٹھ گیا، اور 20 کے 20 ایسے چپ تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چپ ہوتے تھے، اور معاذ وہ بولتے تھے تو یہ اس کو بڑے غور سے سنتے تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ اتنا ادب اور احترام صحابہ رضی اللہ عنہ تم لوگوں کا کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا اس شخص کے لیے، اس لڑکے کے لیے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا معاذ۔ اور وہ کہتے تھے
کہ میں نے دیکھا کہ لوگ بحث کرتے تھے اور اٹھتے تھے بحث میں مختلف اختلافات کے ساتھ اور کہتے تھے معاذ جو فیصلہ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم اللہ نے معاذ کو دیا ہے. اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آخری جملہ جو یمن بھیجتے ہوئے مجھ سے فرمایا تھا یہ کہا کہ معاذ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, کسی سے تم کو شکایت نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ معاذ رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ کا معیوب کی معاذ کیا چیز رلا رہی ہے. معاذ آئے تھے یمن سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے حج کرنے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے سال میں انہیں نائب اپنا بنا کر بھیجا تھا, خود تشریف نہیں لے جا سکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نائب بنایا. وہ امیر حج تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 8 ذی الحج کو جب مینا میں پہنچے ہیں تو یہ معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے آئے ہیں. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے گلے ملے, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی زمین پہ بٹھا لیا, پھر بہت دیر تک روتے رہے اور پھر انہوں نے تعزیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور باتیں کرتے رہے کہ کیسا اچھا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور پھر وہ آئے مدینہ منورہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کہا معاذ کیا چیز رلا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ قبر والے جو تھے نا یہ فرماتے تھے کہ اللہ کا اچھا بندہ میری امت میں وہ ہے جو گھر پہ ہو تو کوئی دعوت میں نہ بلائے اور جو محلہ چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی پوچھے ہی نہ. اتنا چھپا ہوا آدمی جس کی کوئی شہرت نہ ہو اور متقی آدمی اولئک مصابیحم الہدی, میری امت کے ایسے چھپے ہوئے علماء دین یہ ہیں جو ہدایت کا روشن چراغ ہیں جنہیں شہرت میں اور عہدوں میں حصہ نہیں ملا. پھر روئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہم تو بہت مشہور ہو گئے, اچھا زمانہ تھا جب کوئی نہیں پوچھتا تھا اور گمنامی میں رہتے. یہ جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی اور ان میں ایک سے ایک درخشندہ ستارہ تھا. آخری بات جس معاذ سے محبت کے باوجود فرمائی معاذ اخلاق اچھے ہونے چاہیے کہ کسی آدمی کو تم سے شکایت پیدا نہ ہو, اخلاقیات کا ناس ہو گیا, بگڑ گئی, تباہ ہو گئی اور رہتی صحیح کسر آپ کی اس میڈیا نے پوری کر دی. کل کے بچے جنہیں کوئی تربیت نہیں, تربیت تو دور کی بات ہے, جنہیں تعلیم بھی نہیں ہے, یہ آئے ہوئے ہیں مذاق اڑاتے ہیں, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, عہدوں کا مذاق, شخصیات کا مذاق اور انہیں پتہ ہی نہیں, حتیٰ کہ اردو تک صحیح نہیں بول سکتے. اور یہ اخلاقیات ہیں جس کی تربیت آئندہ نسل کی ہو رہی ہے. سوچئے 50 سال بعد کیا حال ہوگا. یہ کل کے لونڈے جنہیں نوکری نہیں ملتی وہ میڈیا میں گھس گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیرت کیا ہے. ان میں سے کسی آدمی نے قرآن پاک کی تفسیر نہیں پڑھی, علم نہیں ہے بنیادی طور پہ. جب علم نہیں ہے تو شعور کی پختگی کیسے آئے گی؟ انشاءاللہ آئندہ